بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم بارك لنا في أمورنا ويسر لنا كلها وأتمم لنا بالخير. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو اس سے ماقبل گفتگو میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت 1 تا 4 تک کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح رکھی۔ تو آج کی اس گفتگو میں آیت نمبر 5 تا 7 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی رستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ پھر فرمایا، پھر سے دیکھ لیں، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، آمین۔ تو اس سے ماقبل آیات میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 تا 3 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک۔ اب توحید کا بیان کرنے کے بعد اب جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو گئی تو انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اب چاہے وہ عبادت جیسی بھی ہو، چاہے وہ عبادت اعتقادیہ ہو، چاہے وہ عبادت فعلیہ ہو۔ تو یہ آپ کو جو اس سے پہلے والا درس تھا اس میں بتا چکا ہوں کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت اعتقادیہ ہے اور دوسری عبادت فعلیہ ہے۔ تو جب انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا تو یہی سیدھا رستہ ہے، اس لیے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور میری ہی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں آیت نمبر 36 میں فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، جب اللہ کو رب مان لیا، فاعبدوہ، بس اب اسی کی عبادت کرو،
ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو چند کلمات سکھلا دیے کہ آپ کو ہدایت کی پہچان ہو گئی، اب اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اب انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے حق کی پہچان ہو گئی ہے، اب مجھے توفیق عطا فرما، میرے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور مجھے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے میرے دل کو ہموار کر دے۔ اور پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو لوگ جس رستے پر چلے اور پھر اس پر چل کے یہ کامیاب ہوئے، تو جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء اکرام کی جو بنیادی دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ اللہ کی توحید کی پہچان کروانا لوگوں کو، یہ ان کا اولین مقصد تھا۔ جو بھی نبی اس دنیا میں آیا تو اس نے آگے اپنی قوم کو یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو انبیاء کا رستہ گویا معلوم ہوا کہ یہی رستہ ہے کہ انسان اللہ سے وعدہ کر لے کہ اے اللہ اب تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، تیری ذات میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم جب بھی عبادت کریں گے تو وہ صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اپنی امیدوں کو کسی سے وابستہ نہیں کریں گے، کسی کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا۔ تو یہ سیدھا رستہ ہے، اور یہی رستہ انبیاء کا ہے اور صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے، کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا بھی یہی رستہ تھا۔ اب آگے انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور یہاں پہ مفسرین اکرام نے لکھا کہ وہم الیہود، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا وہ لوگ یہود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء سے اتنا اختلاف کیا، ان کی توہین کی، اور یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کیا، اور پھر اس طرح اللہ کے احکامات میں دنیاوی فائدے کی خاطر یہ تحریفات بھی کرتے رہے، تو جس کی وجہ سے انہیں بار بار اللہ کے غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین سے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ وہ اپنے انبیاء سے سوال بہت زیادہ کرتے تھے، بلا وجہ سوال، اور پھر ان سے اختلاف بھی بہت زیادہ کرتے تھے، تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا، یہی جس نام سے سورہ بقرہ کا نام رکھا گیا، تو یہ آگے آئے گی اس کی تفصیل انشاءاللہ، کہ ان لوگوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ تو جب یہ قتل ہوا، اب یہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اب شور برپا ہو گیا کہ جی قاتل کا پتہ کیسے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رستہ بتا دیا کہ آپ کسی جانور کو ذبح کریں، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کے گوشت کا حصہ اس میت کے ساتھ لگائیں تو یہ قاتل کے بارے میں بتا دے گی۔ اب یہ پوچھنے لگے جی یہ جو جانور ذبح کرنا ہے، جو گائے ذبح کرنی ہے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی جسامت کیسی ہو، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہو، اس نے پہلے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔
تو اب یہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے جا رہے تھے اور اللہ کی طرف سے مشکلات بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اسی طرح اپنے انبیاء سے اختلاف بھی کرتے رہے، اور اللہ کے جو احکامات ان کو پہنچے ان میں بھی ان لوگوں نے تحریفات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ اللہ نے ان کو ایک سیدھا رستہ اور ایک کتاب دے دی تھی جس میں راہ راست کی وضاحت کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے دنیاوی فائدے کی خاطر، دنیا کے مال و دولت کی خاطر اس کتاب میں تحریف کی، اپنی مرضی سے احکامات کو بدلتے رہے اور حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اللہ کا غضب ان لوگوں پہ نازل ہوا۔ اور پھر انسان دعا کرتا ہے وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ بھی نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہوئے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ بھی نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تو یہاں سے مفسرین اکرام نے فرمایا کہ مراد ہے وہم النصارى، عیسائی، کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، انہوں نے انبیاء کی شان کو کم کر دیا اور ان سے سوال کرنے لگے اور ان کو تنگ کرنے لگے۔ یہ لوگ انبیاء کی تعظیم میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے کہ انہوں نے پکڑ کے انہیں اللہ کے برابر مقام و مرتبہ دے دیا۔ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اب اللہ کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا، اللہ کے برابر درجہ دے دیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کے برابر درجہ دے دیا۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ کے برابر درجہ دے دیا تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو جو رستہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، اب یہ اس رستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے ایک مومن انسان اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد اب اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی پہچان بھی ہو گئی، اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، یہ میری التجا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جو اس رستے پہ چلے اور اللہ نے ان کے لیے انعام کا وعدہ کیا، اور وہ لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو ابھی میں نے عرض کیا کہ انبیاء کا رستہ یہی رستہ تھا، اور اب پھر اس کے بعد انسان دعا کر رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا جو لوگ جن پر تیرا غضب ہوا، والضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔